تو معاشرے میں نظر آ رہی ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو دینی مدارس سے جوڑے رکھتے، وہاں اسلامی تربیت ہوتی، عقائد کی تربیت ہوتی، نظریات کی تربیت ہوتی، توحید و رسالت کی تربیت ہوتی، قرآن پاک کی تعلیم ہوتی، قرآن پاک کی تفسیر ہوتی، قرآن پاک ہم سے تقاضا کیا کرتا ہے، حضور کی حدیث کا درس ہوتا، ہمارے بچے سنتے، ہماری بچیاں سنتی، ان کی تربیت ہوتی۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ جو بچہ ہوتا ہے چھوٹی عمر کا، جو اسے پڑھا دیا جائے اس کو زندگی بھر وہ بات بھولتی نہیں ہے۔ چھوٹی عمر میں جو بچوں کے ذہن میں ڈال دیا جائے اس کی مثال ایسے ہے جیسے چٹا کاغذ پڑا ہے، اس کے اوپر آپ کالے قلم سے لکھیں، کالی روشنائی سے، آپ کی مرضی، نیلی روشنائی سے لکھیں، آپ کی مرضی، ریڈ سے لکھیں، آپ کی مرضی، اس کے اوپر قرآن لکھیں، آپ کی مرضی، اس پر حدیث مصطفیٰ لکھیں، آپ کی مرضی، یا اس پر کچھ غلط چیز لکھیں، آپ کی مرضی۔ تو بچہ چھوٹا کوڑا کاغذ ہے، دینی تربیت کرو گے دینی بنے گا، قرآن سے تربیت ہوگی دین سے محبت کرے گا، اسلامی تربیت ہوگی اسلام سے محبت کرے گا۔ اس کی تربیت کی ضرورت ہے اور تربیت کا مرکز یہ دینی مدارس ہیں۔ آپ حضرات ہم تمام اپنے بچوں اور بچیوں کو سکول و کالج میں پڑھاتے ہیں، میرے بھائیوں میں مخالف نہیں ہوں سکول و کالج کی تعلیم کے، لیکن تعلیم ہے تربیت نہیں ہے۔ اگر تربیت ہوگی تو آج جس بچوں جو ڈگری ہولڈر ہے وہ باپ کی بے ادبی نہ کرتا، ماں پریشان نہ ہوتی کہ میرا بیٹا ماسٹر کر گیا ہے لیکن ماں کا ادب نہیں کرتا، باپ پریشان نہ ہوتا کہ میرا بیٹا انٹر کر رہا ہے، ایف ایس سی کر رہا ہے اور جو ہے وہ بدتمیز ہے، گستاخ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ان سکولوں اور کالجوں کے اندر تعلیم ہے، تربیت نہیں ہے۔ تربیت دین مصطفیٰ کا نام ہے، تربیت اللہ کے قرآن سے ہوتی ہے، تربیت حضور کے فرمان سے ہوتی ہے، اور یہ قرآن اور حدیث سمجھانے کے مراکز یہ اسلامی مدارس ہیں۔ اور اسلامی مدارس کو یتیم الحال اس لیے چھوڑ دیا گیا ہے، یہ انگریز کی ایک سازش ہے، غیر مسلموں کی ایک سازش ہے کہ ان کا جینا بحال کر دو، دینی تعلیم سے لوگوں کو متنفر کر دو۔ آپ جانتے ہیں یہ طالبان کا ایک بلا آئی تھی، طالبان والی، یہ طالبان بنانے والے کون تھے؟ امریکہ نے بنوایا، اور جو ہے ان کو روس کو توڑنے کے لیے بنایا گیا۔ پھر پاکستان میں ان سے دہشت گردی کرائی گئی، نام طالبان رکھا گیا۔ کیوں؟ کہ جو دین کے طالب علم ہوتے ہیں پوری دنیا کو شو کرایا گیا یہ دہشت گرد ہوتے ہیں، یہ دنگا کرتے ہیں، یہ ظلم کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، صرف مدارس کو بدنام کرنے کے لیے۔ پھر مدارس پر پابندیاں، پھر مدارس پر جو ہے وہ سیکورٹی سسٹم، پھر مدارس کی رجسٹریشن پر جو ہے وہ پابندیاں، چلانے پر پابندیاں، مدارس کو فنڈ کرنے والوں پر پابندیاں۔ یہ نظام کیوں ہے؟ ایک سوچی سمجھی سازش ہے کہ مدارس والوں کا جینا بحال کر دو، لوگوں کو مدارس سے متنفر کر دو کہ مدارس کے اندر ہی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں روزانہ سکولوں کالجوں میں اور ہاسٹلوں میں کیا کچھ ہو رہا ہے، کسی سے کوئی پوشیدہ نہیں ہے، لیکن دوستو کسی درس کے اندر جو ہے ایک غیر اخلاقی واقعہ ہو جائے تو پوری دنیا میں اس کو ایشو بنایا جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ صرف مدارس سے دور ہو، دین سے دور ہو۔ بہرحال میں آپ کو یہ سمجھانا چاہوں گا میرے بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں ہماری بچیاں یا ہمارے بچے ان کا عقیدہ مضبوط ہو اور کم از کم اتنا عقیدہ درست ہو کہ وہ کامل مومن ہو۔ ابھی میں نے عقائد کی بات کی ہے، عقائد بھی ملیں گے تو اس دینی درسگاہوں سے ملیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی بچی باپردہ رہے، آپ کی بچی باحیا رہے، آپ کی بچی قرآن کی قاریہ ہو، آپ کی بچی ماں کی عزت کرے، باپ کا نام روشن رکھے اور خاندان کو داغدار نہ ہونے دے، تو اس کے لیے میرے بھائیوں ان کی مذہبی نہج سے ان کی تربیت کا ہونا ضروری ہے۔ جب یہ آئیں گے، جہاں بیٹھیں گے، جہاں پڑھیں گے، ان کی تعلیمی جو نظام ہے، مثلا قرآن پڑھنا ہے تو نادرہ بھی پڑھیں گے، حفظ بھی پڑھیں گے۔ بڑی چیز تربیت ہے کہ دینی تربیت ہوگی، اور جس بچی اور جس بچے کی دینی تربیت ہو جائے وہ ماں باپ کا سر نہیں کھپاتا، ماں باپ کا درد سر نہیں بنتا، بلکہ معاشرے کے لیے امن و آگہی کا ایک پیغام لے کر وہ دینی مدارس سے نکلا کرتا ہے۔ میں آپ حضرات کو عرض کرنا چاہوں گا میرے بھائیوں، اللہ پاک معاف فرمائے، امی والی کے اندر جو ہے قتل و غارت کا نظام
अपने पूरे जौबन पर है सोचता भी नहीं है बंदा कि अगलों ने कितनी मुश्किलों से पाला पोसा बड़ा किया नौजवान, और अचानक डस करता है और बंदा मार देता है। उनका भी खानदान रुल गया और अपना खानदान भी रुल गया, कचहरी और अदालतें और रिश्वतें और ये और वो और फिर मुलाकातें, बस इसी कामों में जिंदगी गुजर जाती है। खानदानों को मेरे भाइयों अपनी औलादों को विरासत में, अपनी औलादों को विरासत में जमीन दे के जाना अच्छी बात है, अपनी नस्लों को विरासत में चलते कारोबार दे के जाना अच्छी बात है, अपनी नस्लों को विरासत में कार कोठी बंगले दे के जाना अच्छी बात है, अपनी नस्लों को विरासत में तालीम और शऊर दे के जाना ये अच्छी बात है। लेकिन नस्लों को विरासत में दुश्मनी दे के जाना ये अपनी नस्ल के साथ दुश्मनी है, आइंदा आने वाली नस्लों के साथ ये ज्यादती है। अफसोस की बात है अच्छे खासे समझदार लोग होते हैं दुश्मनियां पालते हैं, अगर कोई मिटाने की कोशिश करता है तो कहता है नहीं हमारी गैरत का मसला है, खानदान का मसला है। मेरे भाई अपनी औलाद पे रहम खा, बच्चों को पढ़ा रहा है, उनको जुल्म की जिंदगी जीलन हो जाएगी, ये दुश्मनियां खत्म करेंगे तो तब बच्चे जी पाएंगे और उनका जो है सुकून से जिंदगी बसर करेंगे। हमारा कल्चर कुछ अजीब है, दीन कहता है कि बड़ापन माफ कर देने में है, हमारी गैरत कहती है कि बड़ापन बंदा मार देने में है। नहीं ऐसी नहीं है, ये जहालत की सोच है। ईंट का जवाब पत्थर ये जहालत की सोच थी और माफ करना ये मेरे मोहम्मद मुस्तफा ने सिखाया है। तो माफ करना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ताजदारे खत्मे नबूवत, जिंदाबाद, नारे तहकीक। मैं अर्ज कर रहा था कि बच्चों की ये जो कल्चर आज हमारा बना है इसकी वजह ये है कि हमने तरबियत स्कूलों कॉलेजों से या खानदान के वडेरों से ली है, हमने तरबियत अल्लाह के कुरान से और हुजूर अलैहि सलाम के फरमान से नहीं ली है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि कचहरी हो, थाने हो, जेलें हो, लाखों लाख लोग खड़े हैं जिन पर केस चल रहे हैं, पेशियां भुगत रहे हैं। इनसे पूछो कोई कत्ल में है, कोई जो है वो कातलाना हमले में है, कोई जनाब फराड में है, कोई रिश्वत में है, कोई किस में है, कोई किस में है, कोई किस में है। इनमें आपको उलमा नहीं मिलेंगे, इनमें आपको कुरान के हाफिज नहीं मिलेंगे, ये जिन पर FIR चल रही है। हाँ अगर कोई हुजूर की इज्जत और नामूस के लिए ताजदार खत्मे नबूवत, ताजदार खत्मे नबूवत इज्जत रसूल के लिए नारा लगाया और पकड़ा गया, ये अलहदा बात है कि वो आलिम है या वो कारी है, ये तो मुजाहिदीन है ना, असीर नामूस रिसालत कहा जाता है। लेकिन मेरे भाइयों जो दुनियावी कामों में, गलत कामों में, जेलों में, कचहरियों में, अदालतों में, थानों में जहां भी हैं उनमें हाफिज नहीं मिलेंगे, उनमें आपको कारी नहीं मिलेंगे, उनके अंदर आपको जो है उलमाए दीन नहीं मिलेंगे। वजह क्या है कि जो दीन से तरबियत लेकर दर्द से निकलता है वो चोर, डाकू, सानी, कातल, जुआरी वगैरह वगैरह नहीं बनता, बल्कि मुस्तफा का नौकर बन के निकला करता है। लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे मुस्तकबिल में दुनियावी तौर पे भी और उखरवी तौर पे भी आपके लिए बरकत हो, आपके लिए राहत हो, आपके लिए सुकून हो, उनको दर्स जरूर पढ़ाएं। कम अज कम इतना कि कुरान नाज़रा तो पढ़ें, कम अज कम इतना उनको अकीदे का तो बताओ, कम अज कम इतना कि उनको 6 कलमे तो आए, कम अज कम इतना ईमान की शराइत का तो बताओ, कम अज कम इतना जायज क्या है, नाजायज क्या है, गुनाह से नफरत हो उसको और नेकी से मोहब्बत हो। इतनी तरबियत तो कराए ना, दीनी मदारिस में अपने बेटों को भेजे। और ये रेल बनात है बच्चियों की तरबियत का, ये मरकज है। बरादर मोहतरम अल्लामा मुफ्ती मुनीर हैदर साहब और आपके रफ़क़ा मुआवरीन ये निज़ाम इस्लाम चला रहे हैं, आपके इलाके के लिए रहमत है, आपके इलाके के लिए बरकत है। और बिटिया का ये जो इलाका है ये एक बहुत बड़ी आबादी है, नामवर लोग यहाँ पे रहते हैं, पढ़े लिखे लोग यहाँ पे रहते हैं। बिटिया शहर के इलाके के लोग जो है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी के अंदर छोटे और बड़े ओहदों पर या छोटे बड़े कारोबारी मराकज़ में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। यानी कि बिटिया कोई ऐसा गांव नहीं है या ऐसा मोहल्ला नहीं है कि जैसे छोटी गली होती है या छोटा टाउन होता है। ये यूं समझे मियां वाली का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और बहुत बड़ी आबादी है, और इस आबादी के अंदर जो है इस तरह का इदारा होना ये अल्लाह का इनाम है। अल्लाह पाक की तरफ से
آپ کی مدد ہے، نصرت ہے۔ اور برادر علامہ منیر حیدر صاحب کو ایک ہی شوق ہے کہ ہمارے بچوں کی تربیت ہو، ہماری بچیوں کی تربیت ہو۔ آپ سے گزارش یہ ہے، یہاں سکول کا سسٹم بھی ہے، سکول کا سسٹم بھی ہے بچیوں کے لیے، تاکہ ہماری بچیاں دوسرے سکولوں میں جا کر، جہاں لڑکے اور لڑکوں کو اکٹھا بیٹھ کر کے پڑھایا جاتا ہے اور سر پہ دوپٹہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی، اور جہاں پر ان کی ایسی تربیت ہوتی ہے کہ ہماری بچیاں جب جوانی کے قریب ہوتی ہیں ان کے رنگ ڈھنگ ایسے ہوتے ہیں کہ ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہم بچیاں یہاں پہ بھیجیں تاکہ سیدہ طیبہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور میرے حضور کی ازواج مطہرات جو پاک بیویاں ہیں ان کی سیرت کے تحت ہماری بچیوں کی دینی تربیت ہو، ان میں حیا ہو، ان میں اخلاق ہو، ان میں ماں باپ کا ادب ہو، وہ اپنے گھر میں رہے تو بھی شہزادی ایک اچھی بچی بن کے رہے، وہ اپنے جو ہے وہ سسرال کے اندر جائے تو بھی وہاں پر اس کا نام ہو، ماں باپ کی ناک نہ کرے، کہے کہ کسی اچھے مسلمان گھرانے سے باحیا اور باکردار بچی ہمارے گھر کے اندر آئی ہے، وہاں جائے تو وہاں کا بھی ماحول بدل کے رکھ دے۔ میں نے دیکھا ہے دینی مدارس سے پڑھنے والی بچیاں اگر اپنے پیکے میں بیٹھی ہیں تو بھی وہاں انہوں نے درس کھولے ہوئے ہیں اور بچیوں کی تربیت کا سامان کر رہی ہے، اور اگر وہ اپنے سسرال گئی ہے تو وہاں پہ بھی عزت ملی ہے، نام کمایا ہے، اور وہاں پر بھی لوگوں کی تعلیم و تربیت کا سبب بنی ہے۔ میرے بھائیو، ایک لیڈی ڈاکٹر بیٹی ماں باپ کا اتنا نام روشن نہیں کرتی جتنی ایک عالمہ فاضلہ یا قرآن کی قاریہ اپنے ماں باپ کا دنیا میں بھی نام روشن کرتی ہے، ان کی قبر و آخرت کو بھی روشن کر دیا کرتی ہے۔ گزارش کا مقصد یہ ہے کہ جب یہاں پہ دوستو ایک بندہ کے دروازے پہ دریا بہ رہا ہے اور وہ اندر پیاسا مر رہا ہے تو بندے کا قصور ہے یا دریا کا قصور ہے؟ کنواں دروازے پہ کھڑا ہے اور بندہ پیاسا مر رہا ہے تو کنویں کا قصور نہیں ہے۔ آپ کے شہر کے اندر ہی میں نے دیکھا ہے دینی ادارے نہیں ہیں، لوگ دوسرے شہروں سے اپنے بچیوں کو پہنچانے آتے ہیں، پھر وہاں سے لینے آتے ہیں اور 10-15 کلومیٹر کا سفر کرتے ہیں۔ کئی ہاسٹل بچوں کے ہاسٹل کا سسٹم ہے تو مہینہ بعد بچیاں جو ہے ماں باپ سے ملنے جاتی ہیں، باپ ڈیوٹی کر رہا ہے لے بھی جاتا ہے پہنچاتا بھی ہے، بھائی ڈیوٹی کر رہا ہے لے بھی جاتا ہے پھر پہنچاتا بھی ہے۔ تو میرے بھائیوں، شہر کے اندر ادارہ ہو اور ہم اپنی بچیوں کو سکول کی تعلیم بھی جہاں پر دلائی جائے، یہاں پر نادرہ تعلیم بھی دلائی جائے، یہاں پر دین کی، قرآن کی حفظ کی، اب یہاں حفظ کی بھی باقاعدہ کلاسوں کا آغاز ہو رہا ہے۔ صبح شام جو بچیاں حفظ کرنا چاہیں گی قرات کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، آپ کی بچیوں کو یہاں پر حفظ قرآن بھی کرایا جائے گا، تفسیر پڑھائی جاتی ہے، قرآن کے نظریات، عقائد، قرآن کے احکامات پڑھائے جاتے ہیں، حضور کی حدیث کی روشنی میں بچیوں کی تربیت کا سامان ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج اولاد کی تربیت کرنا اوکھا ہے، سب سے اوکھا کام تربیت اولاد ہے۔ تو یہ مدارس آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ پریشان ہیں کہ اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے، تو آؤ، یہ بچے ہیں یا بچیاں ہیں، ہمارے حوالے کر لو، ان کی اچھی بہترین دینی اسلامی تربیت کر کے یہ امانت تمہیں اچھا کر کے واپس کر دی جائے گی۔ تو آپ حضرات سے میں یہی گزارش کروں گا میرے بھائیوں، نکھار آ جائے گا۔ آپ بچیوں کو پڑھائیں تو صحیح، آپ کو سکول ملے گا، قرار ملے گا، ایک ہفتہ 10 دن کے اندر آپ کو تبدیلی نظر آئے گی کہ واقعی دینی تعلیم کا اثر ہوتا ہے، اور دین کا ایک اپنا مزاج ہے، اس میں شرم بھی ہے، اس میں حیا بھی ہے، اس میں ادب و احترام بھی ہے، اس میں 5 وقت کی نماز بھی ہے۔ آپ کی بچیوں کی نماز درست ہو جائے، یہ کیا کام ہے؟ آپ کی بچیوں کو نادرہ قرآن تلفظ کے ساتھ پڑھنا آ جائے، کیا یہ کم ہے آپ کے لیے نام؟ آپ کی بچی حافظہ بن جائے، قاریہ بن جائے، یہ کم ہے آپ کے لیے نام؟ آپ کی بچی کو مسائل کا بتاؤ، نماز کی شرائط کا بتاؤ، وضو کا بتاؤ، کلمے کا بتاؤ، سامان چنو، بھائی یہ کام تو نہیں ہے۔ اس سے بڑی دولت کیا ہے کہ بچہ یا بچی دیندار ہو جائے، نمازی ہو جائے، اس کا فائدہ ہے۔ آپ دنیا میں رہیں گے تو بھی بچی یا بچہ آپ کی نیکیوں کا میٹر ہے، وہ جو کام کرے گا آپ کا صدقہ جاریہ ہے، ثواب آپ کو ملے گا۔ اور اگلی بات یہ ہے، آپ دنیا سے چلے جائیں گے، آپ کی نسل صدقہ جاریہ بن کے سجدہ یہاں کریں گے، قرآن یہاں پڑھیں گے، نور اللہ پاک آپ کی قبروں کو عطا فرمائے گا۔ آخری گزارش، یہ گزارش اس لیے کر رہا ہوں کی ہے میں نے کہ اپنے بچوں پہ توجہ دیں، ان کی تربیت صرف قرآن حدیث کی روشنی میں ہی ممکن ہے، ورنہ سکول و کالج کی تربیت کا مزاج آپ دیکھ چکے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ہمارے ملک کے تمام اداروں میں کرپشن ہے، جانتے ہیں،
اور بھائی ہے نا، تمام اداروں میں کرپشن ہے۔ اور ہماری جو ملک کی تباہی ہے اس کے دو اسباب ہیں، ایک کرپشن، دوسرا سودی نظام چل رہا ہے نا۔ یہ IMF کیا ہے؟ دنیا کے سب سے بڑے سود خورے کا نام IMF ہے۔ ہمیں اس کی قسط دینی ہوتی ہے، سود کی قسط دے نہیں سکتے، پھر وہ شرائط لگاتے ہیں، پھر مہنگائی ہوتی ہے، پھر ڈالر اوپر جاتا ہے، ہمارا پیسہ نیچے آتا ہے۔ بہرحال ایک یہ وجہ ہے، اور دوسرا کرپشن ہے۔ ہر ادارے میں کرپشن ہے۔ جن اداروں نے کما کر حکومت کو دینا تھا وہ الٹا ہر سال نقصان ظاہر کرتے ہیں، کتنا نقصان ہو گیا۔ ہر ادارے میں کرپشن ہے۔ دیکھ لیجئے، ایک روڈ بننا ہے، اس کی لاگت ہے 10 کروڑ۔ کتنی لاگت ہے؟ 10 کروڑ۔ خزانے سے 1 ارب منظور کرایا جائے گا، 100 کروڑ خزانے سے نکالے جائیں گے۔ جب 100 کروڑ نکلیں گے تو جن لوگوں نے منظور کرایا 50 کروڑ ان کے گئے، وہ وزیر ہے یا ہمارا MLA ہے یا کوئی بلا ہے، تو 50 کروڑ وہیں پہ ہاتھوں ہاتھ ہو گئے۔ اب وہ باقی 50 کروڑ جائیں گے محکمے میں۔ اب محکمے میں جو بڑے بڑے مگر مچھ بیٹھے ہیں تو وہ اپنے جو ہے وہ حساب کتاب جو ہے وہ اپنا بانٹ لیں گے۔ اب اس کی لاگت جو آنی تھی وہ آنی تھی 10 کروڑ، ٹھیک ہو گیا۔ 10 کروڑ روپیہ ٹھیکیدار کو پہنچا، اب اتنے میں بننا ہے۔ اب ٹھیکیدار نے اس میں سے 10 کروڑ میں سے اپنا بھی بچانا ہے۔ اب ٹھیکیدار کیا کرتا ہے؟ 5 کروڑ رکھ لیتا ہے، باقی ناقص مٹیریل لگا کر وہ روڈ بنا دیتا ہے۔ روڈ سال بعد پھر تباہ ہو جاتا ہے، پھر اسی روڈ کے لیے 100 کروڑ اور نکالے جاتے ہیں، مہنگائی آ جاتی ہے 1.5 کروڑ۔ اس طرح ہمارے ملک، یہ صرف روڈ کی بات کر رہا ہوں، باقی چھوڑو کیا 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 ہو رہا ہے۔ تو ہمارا معاشرہ تباہ اس لیے ہوا ہے کہ کرپشن ہے اور جھوٹ ہے۔ یہ لوگ کہاں سے گئے ہیں؟ یہ جو افسر بیٹھے ہیں، کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، جہاں بھی بیٹھے، یہ کہاں سے گئے ہیں؟ یہ سکولوں کے پڑھے ہوئے ہیں، یہ کالجوں کے پڑھے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر سکول اور کالج کی تعلیم میں تربیت ہوتی تو یہ رشوت نہ لیتے، یہ کرپشن نہ کرتے، یہ دو نمبریاں نہ کرتے، یہ ملک کا خزانہ خالی نہ کرتے، یہ ملک کو تباہ نہ کرتے، یہ ملک کا دیوالیہ نہ کراتے۔ یہ جو MLA MPs بیٹھے ہیں، 50 کروڑ جو الیکشن پہ لگاتے ہیں، پھر 100 کروڑ کمانا ہی ہوتا ہے نا، تو پھر اس کمانے کے لیے لوٹنا پڑتا ہے، قوم کا خون چوسنا پڑتا ہے۔ تو یہ کون ہے؟ یہ سکول و کالج کی ڈگری ہولڈر ہے، انہوں نے تباہ کیا ہے ملک کو۔ آتے مولویوں ملک تباہ کر چھوڑے۔ خدا دے بندے، مولویوں کو تم نے کوئی سیٹ دی ہے جو وہاں بیٹھے ہو اور یہ کام غلط کر رہے ہو؟ عدالتوں میں تمہارے پڑے ہوئے، فوج میں تمہارے پڑے ہوئے، ٹیکسز کے محکمے میں تمہارے پڑے ہوئے، اور کون سا محکمہ ہے جہاں پہ تم نے مولوی بٹھائے ہیں؟ یہ سارے سکول و کالج کے پڑے ہوئے ہیں۔ تو سکول اور کالج کی تربیت کا نتیجہ یہی ہے، آپ نے دیکھا ہے پورا ملک انہوں نے دیوالیہ کر کے رکھ دیا ہے۔ لیکن دینی مدرسے میں آپ اپنے بچے، ملک جانے، ملک چلانے والے جانے، اللہ پاک کوئی رحم فرمائے گا، کبھی کوئی کرم فرمائے گا۔ جنہوں نے لوٹا ہے اللہ انہیں برباد کرے گا، تباہ کرے گا، ذلیل کرے گا، رسوا کرے گا۔ کوئی خدا رسول کے نوکر آئیں گے، ہمارے ملک کو سنبھالا دیں گے۔ اولیاء کا فیضان ہے، اللہ پر رسول کا کرم ہے ہمارے ملک پر، کبھی نہ کبھی ہمارا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکلے گا۔ لیکن میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ آپ کی بچیاں اور آپ کے بچے اخلاقی تربیت چاہتے ہو، دینی تربیت چاہتے ہو، شرم و حیا والی تربیت چاہتے ہو، سوائے دینی مدارس کے کوئی حل نہیں ہے۔ یہ درس گاہ کا یہاں پہ ہونا آپ کی بچیوں کے لیے بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اور آخری گزارش یہی ہے میرے بھائیوں کہ یہ جتنے نظام ہیں نا، یہ پیسے بغیر نہیں چلتے۔ ایک گھر کے اندر 4 افراد ہیں، آج کل کتنا خرچہ ہوتا ہے؟ 10 افراد ہیں، کتنا خرچہ ہوتا ہے؟ یہ تعمیر بھی اوکھی ہو گئی ہے، پتہ نہیں 300 سے اوپر سریہ چلا گیا ہے، سیمٹ کہاں چلی گئی ہے، اینٹ کہاں چلی گئی ہے۔ آج کل تو ریت کا ریٹ جو ہے وہ سیمٹ کے برابر ہو چکا ہے۔ پہلے لوگ ریت ایویں ہی کہتے تھے، ریت وچ گڑنی نہیں نا مکان ہے، ہن ریت والے دی کمر تروٹ ویندی ہے، ریت دا اتنے ریٹ چلا گیا ہے۔ آج کل تعمیر کرنا، کنسٹرکشن کرنا، بجلی کا کام کرانا اوکھا ہے، پنکھا لگانا اوکھا ہے، بڑے اوکھے کام ہیں۔ تو اس کا جو کام باقی ہے، بجلی ابھی میرے خیال میں تاریں بھی نہیں ڈلی ہیں، تاریں بھی جو ہے یہ بھی بڑی مہنگی ہیں، اللہ پاک جو ہے وہ رحم فرمائے۔ ابھی پنکھے ہیں، یہاں بچیاں بیٹھیں گی، ہوا چلے گی، پنکھے اور قرآن کا نور ان کے سینوں میں جائے گا، آپ کو برکت ملے گی۔ یہ بجلی کا نظام کروائیں، یہ پنکھوں کا نظام کرائیں، کوئی ایک بندہ کروانا چاہتا ہے ایک کرا دے، 2 مل کے کرانا چاہتا ہے ایک ایک پنکھا دے کے، اور آگے اس نظام کو چلانے کے لیے جو ہے، جو کہ یہاں پہ بچیاں پڑھانے والی بھی ہیں، ان کے وظائف بھی ہوتے ہیں، تنخواہیں بھی ہوتی ہیں، بجلی کا بل بھی آتا
جاتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ جب بھی IMF کہتی ہے پیٹرول یا بجلی، پیٹرول یا بجلی، پیٹرول بجلی گیس، پیٹرول بجلی گیس، آپ پہلے سال بعد سنتے تھے کہ بجلی کوئی 50 پیسے مہنگی ہو گئی. اب ہر ہفتے یا ہر دن بجلی جناب 2 روپے مہنگی، 3 روپے مہنگی، 50 روپے مہنگی، مہنگی مہنگی مہنگی. تو بجلی کا خرچہ بھی آنا ہے اور خرچہ اخراجات بڑے ہوتے ہیں. تو لہذا منتھلی طور پہ جو تعاون کرنے والے ممبر ہیں وہ تھوڑا اپنی بڑھائیں، تعاون بڑھائیں. زیادہ جو ممبر نہیں ہیں وہ ممبر بنے اور دست و بازو بنے. اور ویسے مخیر حضرات کو چاہیے حال احوال لیتے رہا کرے، یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے، یہ بہت بڑا ثواب ہوتا ہے. میں علامہ منیر حیدر صاحب کو مبارکباد بھی پیش کروں گا کہ یہاں حفظ کی کلاست کا باقاعدہ اجرا کیا جا رہا ہے، اور شکریہ بھی ادا کروں گا. آپ گاہے بگاہے یاد فرماتے ہیں آپ لوگوں سے ملاقات کا موقع ملتا ہے. یہ خطاب نہیں تھا، وہ خطاب ہو رونے یہ تربیتی پروگرام ہے، ٹھیک ہے نا. ہو سکتا ہے کہتے ہیں یہ بوجھ بنا ہوئے لیکن لوگ سن دے دلچسپی نہ لین یہ جہاں گلاں آدھن یار یہ جہاں گلاں تو کیتیاں کرو جو اساں پتہ کو نہیں ہوندا تے ساری قوم دی تربیت تھی ویندی ہے. اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرماوے. وما علینا الا البلاغ المبین.